السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رحیلہ خان کا ناول شروع کرتے ہیں۔ میری عاشقی تم ہی ہو۔ اسے گاہے بگاہے کال ملاتے 3 گھنٹے بیت چکے تھے، مگر مجال ہے جو آگے سے کال اٹھانے کی گستاخی کی گئی ہو۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اسے داؤد کے ساتھ ساتھ نازش پر بھی بے انتہا غصہ تھا۔ ابھی وہ آنکھوں میں سرخی لیے نازش کے متعلق سوچتا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ جبھی بغیر نوک کیے مقابل دیدہ دلیری سے اس کے آفس میں آ پہنچا تھا کہ شاہ ویز نے سرخ سلگتی نگاہوں سے مقابل کو گھورا تھا، جو بڑی شان اور قروفر سے اس کے مقابل آیا تھا۔ تمہیں مینرز نہیں ہے کیا؟ یہ تمہارے باپ کا نہیں میرا آفس ہے۔ داؤد کو دیکھ کر شاہ ویز آگ بگولا ہوتا بولا۔ اس کا خلق تک کڑوا ہوا تھا۔ داؤد نے چہرے کے فعلی زج کرتی مسکراہٹ دیکھ کر باپ کا نا صحیح پر سمدھی اور دوست کا ضرور ہے۔ مقابل بڑی ادا سے بال سنوارتا اس کے سامنے کرسی پر نشست سنبھال گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مان اس نے الفاظوں سے شاہ ویز نے غصے سے کھولتے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے جانب پھینکتے کہا، دیکھ شاہ، ہم دوست ہیں اور اب سے میں اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہ رہا ہوں۔ وہ پیپر ویٹ کھینچ کر اسے میز پر گھماتا بولا تو شاہ ویز نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس قدر ڈھیٹ آدمی اس نے اپنی زندگی میں یہ پہلا شخص دیکھا تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میری شادی نہیں ہوئی، مگر جلد ہی میں کرنے والا ہوں، اور اب چاہے تیری بیٹی ہو یا بیٹا، وہ میرا داماد ہوگا یا بیوی ہوگی۔ بس مقابل کو آتش فشاں نظروں سے خود کو گھورتے پا کر داؤد نے حتمی لہجے میں کہا، جبکہ شاہ ویز کا دل کر رہا تھا مار مار کر اس کا جبڑا سجا ڈالے، تم میں شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ اور تمہیں لگتا ہے تم جیسے شخص کے ساتھ میں رشتہ داری کروں گا؟ اس سے پہلے تو میرے ہاتھوں قتل ہو کر یہ خواب قبر میں لے جاؤ گے۔ اور خبردار جو اب میرے بچوں سے رشتہ نبھانے کا سوچا تو ورنہ ادھر ہی تمہاری قبر کھود دوں گا۔ شاہ ویز گہرا سانس بھر کر بھسم کر دینے والے انداز میں بولا، باپ رے، اتنا غصہ! میں تو جیسے ڈر گیا نا۔ داؤد نے آنکھیں گھمائی۔ آج ہی میں کوئی بیوی تلاش کرنا شروع کرتا ہوں اور جلد ہی میں تیرا سمدھی بنوں گا۔ تو دیکھ، بڑا آیا مجھے دھمکانے والا، اپنی بہو اور داماد کو میں اغوا بھی کر لوں گا، کسی بھول میں نہ رہنا۔ اور ہاں ہوگی تو بھی دل بڑا کر کے مجھے جگہ دے اس میں، پہلے میں تیرے دل میں ہوں، بعد میں تیری بیوی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کرتا رعب سے بول کر مقابل پر گویا جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ تم خبیث شخص! شاہ ویز پھر کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایسا مت کر ورنہ میں تجھے ہی بیوی بنا ڈالوں گا۔ داؤد نے آنکھیں ونک کی۔ گھٹیا شخص تیری تو! شاہ ویز اس کی طرف بڑھا تو داؤد مسکراتا ہوا ٹیبل کی دوسری جانب ہو گیا۔ مت بھول، ایک عرصے سے تیرا دیوانہ ہوں میں، اور تیرا جگر بھی، اور اب تو ایسے کر کے میرے اندر کے پیار کو مت جگا ورنہ میں تجھے کڈنیپ کر لوں گا۔ داؤد کہکا لگاتا ہوا بولا، سالے کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں آنے کی اور بکواس کرنے کی؟ شاہ ویز اسے کھینچ کر صوفے پر گراتا اس پر دے پہ دہ مکہ برساتا ہوا بولا، میں اپنے یار سے اور اپنے بھتیجے سے ملنے آیا ہوں، تیری جرات تو روک لے مجھے۔ داؤد زبردستی اس سے لپٹ گیا تھا کہ جبھی مینیجر اندر آیا، مگر سامنے ہی شاہ ویز کو داؤد پر جھکا اور داؤد کو شاہ ویز سے چمٹا دیکھ کر اس کا منہ کھلا تو شاہ ویز نخوت سے داؤد کو خود سے جھٹکتا دور ہٹا تھا۔
यार सही से गले तो लगने दे, दाऊद ने छेड़ा। इसे उठाकर बाहर फेंको वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, वो मैनेजर को देखकर घर का। जल मत, जा रहा हूँ अपने भतीजे से मिलने, दाऊद मुंह बनाता अपनी जगह से उठकर शर्ट दुरुस्त करता हुआ बाहर निकला। साले दूर रह उनसे, शाहवीज ने वार्न किया। तेरे अपने मुझे तेरी तरह अजीज हैं दाऊद, रहने का दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दांत निकाल कर बाहर निकल गया था तो शाहवीज ने सुर्ख आंखों से उसे जाता देखा। सर वो मीटिंग है मलिक साहब से, मैनेजर ने कहा तो शाहवीज ने उसे देखा। तुम्हारा बंदोबस्त भी मैं वापस आकर करता हूँ, शाहवीज ने सख्त अंदाज में कहा तो मैनेजर लब दांतों तले दबा गया और अपने सर के पीछे बाहर निकला। वो अपनी हालत से घबराई लजाई हुई सी वहाँ से निकलने के पर तौल रही थी। ये तुम्हें क्या हुआ बेटा, आसिया बेगम ने उसके सुर्ख चेहरे को और धड़कन की तेज़ी को नोट करते कहा तो उनका सवाल उसे मज़ीद तपने लगा था। आप इन्हें रुखसत कर दें तो ये ठीक हो जाएगी, जरताशा जो लब भेजे पड़ी थी कि जब भी हाजिक अंदर आता संजीदगी से बोला तो उन दोनों माँ बेटी ने हैरत से उसे देखा। आसिया बेगम के पास तो कोई सवाल न था, इसलिए उसने खामोश नज़रों से बस बेटी को देखा। तुम ख्वाब ही देखो, बहुत जल्द मैं तुमसे अलहदगी ले लूँगी, वो जो पहले ही फिरी हुई थी कि अब खुद को कहने से रोक न सकी थी तो उसके अल्फाज और अंदाज पर हाजिक ने जबड़े भेजे। तुम ऐसा करके देखो और फिर अपना हशर देखना, वो सख्त अंदाज में बगैर आसिया बेगम का लिहाज किए बोला था। इसका दिमाग दुरुस्त करके रुखसती के लिए तैयार करें वरना मैं इसे ऐसे ही उठा कर ले जाऊंगा, मुझे नहीं परवाह, वो ज़ख्मी शेर बना आसिया बेगम से बोला और खींचकर जरताशा का हाथ पकड़ा था। शट अप, चेकअप करने दो, हाजिक ने डांटा तो जरताशा मुंह फेर गई, जबकि पास खड़ी आसिया बेगम ने उन्हें देखकर मुस्कुराहट दबाई। ठीक है, अब ये बस इस बुखार में थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया है, वो भी बहुत जल्द मैं ठीक कर दूंगा। वो गिरे आंखें उसकी स्याह आंखों में गाड़े उसे बहुत कुछ जता गया था कि जरताशा ने उसकी आंखों में वाज़ह पैगाम देखकर उसे घूरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, आसिया बेगम ने मोहब्बत से कहा। शुक्रिया कैसा, ये मेरी बीवी है, इनकी जिम्मेदारी है मुझ पर, वो मुस्कुरा कर बोला और उन्हें खुदा हाफिज कहता बाहर निकल गया। जब ही कुछ देर बाद दिलावर बलूच भी वहाँ आए थे और फिर वो अपनी बेटी को लिए घर की जानिब हो गए थे। वो जो हर वक्त बेजार रहती थी ज़िंदगी में पहली दोस्त बनाकर काफ़ी खुश थी। आयत के साथ एक भरपूर दिन गुजार कर शाज़े यूसुफ घर लौटी थी। सब्ज़ आँखों में दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट दर्ज थी। वो बड़ी अदा से बैग कंधे पर डाले लाउंज में आई थी। हस्ब तौक़ा दादी लाउंज में ही बैठी थी उसके इंतज़ार में। कैसी हैं दादू जान, वो लहक कर कहती उनसे चमटती थी। मैं ठीक हूँ, मेरी बच्ची आज बहुत खुश है, लगता है दोस्ती हो गई है किसी से, दादी ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहब्बत से कहा। जी एक बहुत प्यारी लड़की है आयत, शाज़े मुस्कुरा कर बोली। इस बच्ची का मुझे स्पेशल शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि वो तुम्हारे इस चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनी, दादी ने कहा तो शाज़े ने शाने उचकाए, यकीनन ये दोस्ती का हाथ भी उसने बढ़ाया होगा। दादी ने जताती नज़रों से पूछा। ऐसा ही है, खाना लगवा दें, फिर मुझे कारखाने का चक्कर भी लगाना है, वो मुस्कुरा कर कहती फ़ौरन से अपने कमरे के जानिब बढ़ गई। आज तुम्हारे रिश्ते वाले ने आना है, दादी ने उसे फ़ौरन से आगाह किया। मेरी शादी का ख्याल निकाल दे दादू, वरना मुझे भी आपके लिए लड़का देखना पड़ेगा, वो दादी को धमकी देती छपाक से कमरे में बढ़ गई, जबकि दादी मुलाजमा को हंसता देखकर उसे घूरती बड़बड़ाती रह गई। मिस आयत,
آیت جو اپنے بستر پر آرام فرما رہی تھی کہ وارڈن کے آواز پر دستک پر کچی نیند سے جاگ اٹھی۔ آیت ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تو آیت آنکھیں مسلتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی جانب آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ہی وارڈن کھڑی تھی۔ جی میم، آیت نے پوچھا، آپ سے ملنے کوئی شاہ میر آیا ہے، ویٹنگ ایریا میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جبکہ شاہ میر کے نام پر آیت کی آنکھیں پھیلی۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ بڑبڑائی اور دوپٹہ درست کرتی وارڈن کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھی۔ آپ یہاں؟ شاہ میر کو دیکھ کر آیت نے حیرت سے کہا، جبکہ شاہ میر تو آیت کی آنکھوں کی گلابی پر ہی کہیں مر مٹا تھا۔ اسے جاننے میں دیر نہ لگی کہ آیت کچی نیند سے جاگ کر آئی ہے۔ یہ آپ کے نوٹس اور یہ آپ کی بکس۔ شاہ میر نے بیگز اس کی طرف بڑھایا۔ پر آپ کو کیسے پتہ مجھے ضرورت ہوگی؟ آیت تو حیران کھڑی تھی۔ یہ شہر آپ کے لیے نیا ہے، آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، اور میرے ساتھ تو آپ کبھی نہ جاتی، اس لیے میں خود ہی لے آیا۔ وہ مسکرا کر بولا تو آیت کے لبوں پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ تھینک یو سو مچ، میں کچھ دیر تک جانے والی تھی، آیت نے مسکرا کر بتایا تو شاہ میر فقط سر ہلا گیا۔ اسے کیا پتا کہ وہ تو اس سے ملنے کے لیے بہانے سے آیا تھا۔ جب ہی باہر کھڑی گاڑی میں ہارن بجا تھا کہ شاہ میر کو زرگام پر شدید غصہ آیا۔ اوکے آیت، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتانا، ایسے اکیلے نہیں جانا۔ اور ہاں، یہ آئس کریم۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا پارسل اسے تھمایا اور ہدایت دیتا باہر نکل گیا، جبکہ آیت مسکرا کر اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ ابھی ہماری کہانی شروع نہیں ہوئی اور تیری ویلن گری اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ وہ باہر آتا اس کے سائڈ کے شیشے پر ہاتھ مارتا تقریباً چلایا تو زرگام نے مسکراہٹ دبائی۔ تیرا نوکر نہیں ہوں جو ادھر کھڑا پہرا دیتا رہوں، وہ جل کر بولا۔ تو 2 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس نے گھورا۔ مقابل نے سہولیت سے نفی کی۔ یہ بتا کہ شازے کے ساتھ کیا ڈرامہ کر رہا ہے تو؟ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتا غصے سے بولا۔ چھوڑتا تو میں کسی کو نہیں، چاہے غلطی معمولی ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں تو بات ہی تھپڑ کی ہے، زرگام جبڑے بھیج کر بولا۔ تو باز آ جا ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، زرگام ہنوز انداز میں بولا تو شاہ میر نے گھورا۔ نورے کالج سے جیسے ہی گھر آئی تھی، اپنے گھر اپنے ابو کے واحد کزن اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ نورے کی زرینہ اور طلحہ سے بہت بنتی تھی، جبکہ طلحہ اور اس کی نوک جھوک تو عروج پر ہوتی تھی۔ اب بھی وہ کافی دیر ان سے گپ شپ کرنے کے بعد کچن میں بڑھ گئی تھی کہ اس کے جاتے ہی زرینہ نے اپنے دل کی بات کر ڈالی۔ صفیہ اور مختار، میں بڑی آس سے اس دروازے پر آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے مجھے، زرینہ شرین لہجے میں بولی۔ کیا مطلب آپا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ مختار نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنی خالہ زاد بہن سے پوچھا۔ مختار، میں آج تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کے واسطے آئی ہوں، میں نورے کا رشتہ طلحہ کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ زرینہ نے بغیر حیل و حجت کے اپنا مطمع نظر بیان کیا تھا کہ نورے جو کچن میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اچانک سے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا تھا، جبکہ طلحہ مخمور نگاہوں سے کھڑکی سے چھلکتے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نورے کی رنگت ایک دم زرد ہوئی تھی، اس نے دھڑکتے دل سے طلحہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا، جن کے چہرے بھی خوشی سے دمک رہے تھے۔ ان سب کو اس قدر خوش دیکھ کر نورے کی آنکھوں میں پانی تیرتا آیا تھا، جبکہ جسم پر کپکپی سی طاری ہوئی تھی
کہ وہ فوراً سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ اس کے یوں جانے کو طلحہ نے اس کی شرم و حیا سمجھا تھا، مگر وہ سب انجان کہ اس کے دل پر کیا قیامت گزر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی نورے کی آنسو بے جا جاری ہوئے تھے اور ہچکیاں زور پکڑ چکی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی نیال سے محبت کی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں، مگر وہ خود کو اس کے خواب سجانے، اس سے محبت کرنے سے روک نہ پائی تھی۔ وہ تو اس کے عشق میں پور ڈوب چکی تھی، اپنے جسم و جاں پر وہ نیال کو ہی مالک سمجھتی تھی، وہی اس کے وجود کا مالک تھا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ نیال سے شادی نہ ہوئی تو کسی سے نہیں کرے گی، خود کو ساری زندگی اس کی امانت سمجھ کر اس کے خیالوں میں گزار دے گی، مگر آج اپنے ابا اماں کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ خود بے سکون ہو گئی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں چاہتی تھی، مگر اب انکار بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ نورے پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر رو دی تھی۔ اس نے نیال کو تہجد میں مانگا تھا، ہر نماز میں مانگا تھا، مگر آج اس کی قسمت میں کوئی اور لکھ دیا گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو کر اس سے بچھڑنے کا ماتم کر رہی تھی، مگر دوسری جانب نیال اس کی محبت سے انجان اس کے وجود کو بھی بھولے ہوئے تھا۔ اس کے لیے نورے کی کوئی اہمیت نہ تھی اور نورے کے لیے نیال اس کی زندگی تھا۔ دور کھڑی قسمت اس لڑکی کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ کر آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ محبت مل جائے تو زندگی ہے اور نہ ملے تو روگ ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے اور کسی کو روگ۔ اب نورے کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ وقت نے بتانا تھا۔ اللہ حافظ۔